نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے تھے کہ اللہم یا اللہ پاک نے ایسی نماز کو بچا کے رکھی جنہیں میں نے کوئی نفع نہ دے لا تنفع انفع من نفع نفع دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہوئی کہ نفع جڑی نماز نہیں دیتی یا ایسی نماز پڑھنے اس حدیث پاک تو سانو پتہ چلے کہ نماز جڑی ہے وہ نفع والی بھی ہوتی ہے اور ایسی نماز بھی ہوتی ہے جڑی انسان کو نفع نہیں دیتی. تاہی تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یار ایسی نماز پڑھتی نہ دے نفع دینے والی نماز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جڑی انسان کی عاجزی کی اضافہ کرے، انسان کی انکساری کی اضافہ کرے، انسان عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے نام پتے کا اضافہ کرے. جنہیں 10 نمازاں پڑھیاں وہ 10 ہی اللہ والے پاسے گیا، جنہیں 100 پڑھیاں وہ 100 ہی اللہ والے پاسے جائے، اور جنہیں زیادہ نمازاں پڑھیاں وہ زیادہ اللہ والا بن جائے. پھر نماز کی کچھ قسم سے کل دیکھنا کہ نماز نہ صرف ایک نفع نہیں دیتی بلکہ نماز کئی بار انسان کو جہنم بھی چھوڑ دیتی ہے. اگر انسان دکھلاوے کی نماز پڑھے، ریاکاری کی نماز پڑھے، سستی اور کاہلی کی نماز پڑھے اور نماز کی نہ حفاظت کرے، نہ اختیار کرے، یہ ساری چیزاں انسان کی نماز میں ججرا کر کے وہ ڈھانچہ تو رہ جاتا ہے لیکن اندروں پھر وہ نماز نہیں رہتی. تو قرآن مجید اور حدیث کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے اتنے مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے. انسان جیسے اسی نماز ہیں سانو چاہیے کہ ابھی ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیے کہ نماز نے میرے اندر کی خوبیاں پیدا کی ہیں اور میں پہلے نماز کتنا تو بہتر ہوئے ہیں، خدا کے کتنا قریب ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے کتنا قریب ہوئے ہیں، اور عام معاشرتی جڑے مسائل ہیں، اخلاقیات ہیں، امانت ہے، دیانت ہے، جھوٹ سچ ہے، رشتے داریاں ہیں جی اور شہادت ہیں، 100 کام نے دنیا کے اتنے انہوں میرا رویہ میرا ذہن ہاتھ دربی سے یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی جگہ تو ہلانے سے کامیاب ہو رہا. اگر تو یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھن کے نال نال اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرتا جا رہا، نماز کے الفاظ کو سمجھتا جا رہا، میرے اندر پہلے نال زیادہ نرم ہو گیا، لوگوں کے بارے خدا کے بارے رسول کے بارے دین کے بارے قربانی دینے کا احساس بڑھتا جا رہا ہے اور میرے وہ چیزاں آن لگ گئی جہاں پہلے نہیں سن. پھر وہ سمجھے کہ میری نماز جی وہ من نفع دے دی. لیکن اگر میں کبھی جمبت نہ جمبت کھولوں میں اپنا خوب بدلنے کو تیار نہیں، اپنی کسی بری عادت کو چھڈنے کو تیار نہیں، اپنے کسی جن قرآن مجید نے کہا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے شرمی دے کام تو برائی تو بے شرمی کا کام ہے، نافرمانی کا. دنیا اپنے بچے مانے تو تمہیں میں 6 بار آخیا تمہیں شرم نہیں، تو مننا نہیں. پتہ شرم کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے اتار دے، شرم کا مطلب یہ ہے کہ انسان مننے والا بن جائے. تو قرآن مجید نے کہا کہ نماز پڑھنے والا دیکھے کہ انہیں خدا کی نافرمانی کے کام چھڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ یا نہیں، اور منکرات اور برائیاں تو پیچھا ہٹتا پیا. اگر وہ یہاں چیزوں منکرات میں چھڑتا پیا، خدا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے کام میں چھڑتا پیا، منکرات کو پیچھے ہٹتا پیا، غلط چیزوں میں چھڑی آتا پیا اور اچھیاں چیزاں اپنائی آتا پیا، یہ مطلب ہے کہ پھر وہی نماز کو نفع دین لگ گئی اور ایسی نماز جی نفع نہیں دینی وہی جان چھوٹن لگ گئی ہے. قرآن مجید کے اندر 2 چیزاں بڑیاں بڑیاں نے نماز کے بارے. ایک تو ہے کہ نماز کو دائمی پڑھو، دائمی اللہ دین ہم اعلیٰ صلاح دائم ہو کہ وہ لوگ مجھے پسند ہیں، وہ لوگ قیامت دنیا خطرناک حالات تو بچن گے جڑے لوگ نماز کے اندر مدائمی دائم رہتے. دائم کا مطلب ہے چھڑتے نہیں، نماز مسلسل پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ آج پڑھ رہی ہیں
تو 2 دن چھڑ چھڑی نہ پھر پڑھ لی یا ایک پڑھ لی تو 2 چھڑ چھڑی تیسری پڑھ لی، یعنی انہوں کی نماز کے اندر انقطاع نہیں آتا، دائمی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری اسی ہی صورت کے اندر کوئی 5-6 آیات چھڈ کے پھر دوبارہ اللہ پاک نے ایک گل پوچھی ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ یہی کافی نہیں ہے کہ انسان لگاتار پڑھتا ہے، بلکہ دوسرا کام یہ کرے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ مجھے وہ لوگ قیامت والے دن ان لوگوں کو میں قیامت اور حشر کے حالات سے بچا کے رکھوں گا جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کے 2 مطلب نکلے، ایک تو یہ کہ ہر وقت چیتا رہے کہ نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھنی ہے، نماز کے ٹائم پہ حاضر ہو گئے تو نماز پڑھے، ایک تو نماز کی حفاظت۔ دوسری حفاظت نماز کی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا دیکھے کہ میری زندگی کے اندر کوئی کام ایسا تو نہیں جڑا نماز کو خراب کرنے والا یا نماز کے مخالف ہے، اور پھر وہ اگر وہ زندگی سے کوئی مخالف کام ہے نماز دے تو اس مخالف کام دور کر کرے گا، تو پھر وہ خدا کی محبوب نماز پڑھے گی۔ ایسی نماز پھر کیڑا نفع نہیں دینی۔ میں پڑھیا اپنے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ دنیاوی کاموں کے اندر بھی پھر نماز، ایک صحابی کے گھر کے کوئی بھوک سی تے گھر جدوں آتا سی وہ بیوی کہتی تھی گھر کھان نہیں کھاتی، تو پھر مسجد سے چلے جاتا اور جا کے نماز 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو اللہ نے کہتا تھی کہ میرے گھر کے اندر اللہ خوش نہیں ہے، تو دنیا ہے نا، روٹی پانی دنیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 باری اس صحابی نے جدوجہد کی سی، تو پھر تیسری باری جب وہ گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ تیرے گھر سے کوئی شخص سامان دے گیا۔ نماز کے اندر کتنی طاقت سی انہوں نے کہ اس نماز کی طاقت کے نال دنیا کا سامان بھی انسان اپنے گھر کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا سانو سارے اج تو لے کے یہ سوچنا چاہیے کہ اسی اپنی نماز کو نفع مند بنانا، اور وہ واسطے اسی نماز کا حرف سیکھنا پیا تو سیکھاں گے، نماز کی مسلم دعاواں سیکھاں گے، سانو پتہ ہوئے گا اسی نماز کے اندر کی کہنے پے ہیں۔ اس تو بعد عاجزی انکساری اختیار کریں گے، اللہ کے قریب ہون دی، اللہ کے نبی کے قریب ہون کی کوشش کریں گے، مخلوق کے خدا کے نال نرم رویہ اختیار کریں گے، اور اپنی زندگی دے وچوں فحشا اور منکر گلاں جڑیاں ہیں اگر ہے نے تو انہوں کٹ دیاں گے، اور اگر نہیں تو انہوں آن نہیں دیاں گے۔ دائمی نماز پڑھیں گے اور نماز کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ ٹائم سر بھی پڑھیں گے، اور کوئی ایسی چیز اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں ہون دیں گے جڑی نماز کو خراب کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ لو جی ماشاءاللہ بڑی دھند پئی دی ہے اج سیالکوٹ ایریے گاؤں ساڈا مسیال ہے جی، تے ادھر بڑی دھند پئی دی ہے، بس اے دیکھ لو تواڈے سامنے ہی ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ دھند پئی دی ہے جی۔ دو کنالاں تو بندہ نظر آندا، 2 کنال تو اگے جا کے تے بندہ نظر نہیں آندا جنی کو دھند پی گئی دی ہے۔ تے اج دوسرا دن ہے، کل ساری دیہڑی نہیں دھند لتھی، تے اج بھی جڑا نا کل صرف سکی دھند ہی، اج وردی پی ہے دھند کہ جویں بارش لتھی دی ہے۔ درخت کو کھلوتے دیاں تے انج کردی بھی ہے جویں بدل لتھے دا۔ تے لو جی دھیان نال سفر کرو، گڈیاں شڈیاں دھیان نال چلاؤ، اللہ خیر رکھے۔ ساڈی ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔